ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو 2 کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، 2 کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، 2 کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ بھئی آپ کا تو یہ شوگر نہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں 4 پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے نا ساری زندگی یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں۔ تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا، وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی میں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت 2-4 لفظ جس بندے کو آ جائے نا، 2-4 لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے۔ کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہوں، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا احساس ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی۔ انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کیلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے۔ اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلافتیں
او خدا کے بندے، غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا. پکی بات ہے حضور؟ ہاں. فرمایا چلو چلیں. حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں. حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں. کہتے دوڑنے لگے. وہ جوتے گانٹ رہا تھا. جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے. لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا؟ وہ بھی پیر کرنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ذائقہ، یہ درد. تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا. حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں؟ کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار. ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام. حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں. 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے. حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے. کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے، ذاتی خدمت سرکار کی. حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے وہ، لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا. یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا. اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا. اپنا لطف میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا. وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی. تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا. میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، منبر پہ ذکر کر رہا ہوں. وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی. تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا. تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں پر یہ تو عربی تھا خالص. انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی؟ تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو. کہندے پتر مینوں بھی پتا ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا. مینوں پتا ہے انہوں کا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ. اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم نے جان دے دی. ہاں خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، آیا نہیں تھا پر جان ہم نے پہلے دے دی. تو اس لیے نا ذوق، شوق، پیار، وارفتگی، محبت اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، بڑوں کے لیے نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کچھ دعائیں میں نے دے دی ہیں، کچھ اللہ جانتا ہے میرے دل میں ہیں، وہ میں دیتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے.